الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان بھی خاموش نہ مل کے محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے. ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے. دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. سجدوں کی کمائی ایک طرفی تہبادی گدائی ایک طرف سجدوں کی کمائی ایک طرف تہبادی گدائی ایک طرف
ہر چیز اسے مل جاتی ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ بلایا جاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیام مدینے سے، ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیام مدینے سے، چل اٹھ سرکار بلاتے ہیں، چل اٹھ سرکار بلاتے ہیں، چل اٹھ سرکار بلاتے ہیں، خوش بخت بلایا جاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں پرکت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے نو سن سنا کے سدوتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، پچھلے جمعہ المبارک تے میں اعلان کیتا سی کہ اج دا جڑا موضوع وہ محبوب دے شہر مدینہ شریف دا ذکر کران گے، سناں گے، تاکہ اللہ تعالی ذکر دی برکت دے نال ساریاں نو محبوب دے گنبد خضرا دی زیارت نصیب فرمائے۔ کیوں یاد رکھنا، یہ شہر اتنا پیارا ہے، اتنا سونا ہے، علماء کرام فرماندے نے کہ جس طرح رب العالمین دے صفاتی نام نے نا، کسی نے آکھیا 100، کسی نے 1000 بھی آکھیا ہے، اور اسی طرح ہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صفاتی نام بھی بڑے نے، اور مفسرین کرام فرماندے نے اے مدینہ شریف جیڑا ہے اے دے بھی صفاتی نام بہت زیادہ نے، تے صفاتی نام دا زیادہ ہونا اے عظمت دی دلیل ہے۔ اس شہر دا مقام بڑا اعلی ہے، یہ دو ہی شہر ایسے نے جنہ دے نال دا کوئی اور شہر ہے نہیں۔ ایک او شہر ہے جتھے تیرے تے میرے محبوب دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور دوسرا او شہر ہے جتھے تیرے تے میرے غم خار نبی نے پکا ڈیرا لا لیا ہے۔ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں، ذرا محبت نال بولیا کرو۔ شہر مکہ بھی بڑا حال ہے تے شہر مدینہ بھی سبحان اللہ، دل کردہ جا کے مکہ شہر دیاں گلیاں دے بوسے بھی لئیے، تے دل کردہ جا کے محبوب دے شہر دیاں گلیاں دے بوسے بھی لئیے۔ تاجدار گورڑا آپ کی آندے نے میں ہوما سگ مدینے دی گلی دا، تاجدار گورڑا او نے
جنہاں نو جاگدیاں بھی محبوب خدا نے زیارت کروائی اور محبوب خدا نے رات نو ستیاں خواب دے اندر بھی زیارت کروائیے. او تاجدار گولڑا اتنیاں شانہ والے کی آدھے نے میں ہوا سگ مدینے دی گلی دا ایو رتبہ ہر کامل ولی دا. تو سگ آدھے نے کتے نو تاجدار گولڑا فرما رہے نے میں ہوا سگ مدینے دی گلی دا. کیوں؟ مدینے نال پیار بڑا ہے. تے پیار کیوں ہے کہ ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالی آپ نے کلام لکھے ہے کمال کر دیتا ہوتا. آخری شعر جیڑا لکھے ہے نا کہندے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں مل کے سارے کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ باروبر. میرے اعلیٰ حضرت عاشقاں دے امام نے بھی بڑا خوب کلام لکھیا. آپ گئے محبوب دے گنبد خضرا دی زیارت واسطے تے دل دے اندر خواہش ہے. یہ خواہش کیڑی ہے کہ محبوب خدا دا ستیاں بیاں دیدار ہو جائے. اس دیدار واسطے تڑپ رہے نے خواہش ہے تے دیدار نہیں ہویا. تے آپ نے پھر قلم اٹھایا تے کی لکھیا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تیری کوئی بات کیوں پوچھے اے رضا تیرے جیسے ہزاراں ایتھے پھر دے نے. تو حضرات محترم حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار آپ دے کول کسے نے آ کے دسیا خواجہ صاحب جدو پہلے حاجی جاندے سی نا تے بحری جہاز جاندے سی اس تے سوار ہو کے جانا. جدو بحری جہاز تو حاجیاں نے اترنا تے کچھ ایسے ڈاکو ہوندے سی جڑے حاجیاں نو لوٹ لیندے سی تے پھر کہندے سی چلے جاؤ مدینہ شریف. تے کسے نے آپ نو شکایت لگائی تے خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں او مدینے شہر دے نے او ڈاکو نہیں او بھی بڑے نیک نے. یہ گل کیوں کیتی خواجہ صاحب دے دل دے اندر میرے محبوب دے شہر دا پیار بڑا ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ قضاء حاجت واسطے مدینہ شریف دی حدود تو باہر جاندے سی. کیوں؟ مالک دا اے دل نہیں کردا کہ میں محبوب دے شہر دے اندر قضاء حاجت کراں. آپ آپ نے جدوں باہر جانا تے ایستا ایستا جانا تے باہر قضاء حاجت کر کے پھر دوڑ کے واپس آ جانا. تمنا کی سی کہ کاش جدو ملک الموت آئے تے محبوب دے شہر دے اندر میری روح قبض کرے. تو آدھو سر توجہ فرمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو مدینہ شریف دے میرے محبوب دے شہر نال پیار کرن والے ہو. شہر مکہ بھی بڑا اعلیٰ ہے. رب العالمین نے قسم اٹھائیاں نے رب العالمین فرما رہے ہیں لا اقسم بهذا البلد
بعد وانت حل بهذا البلد، مینوں اس شہر مکہ دی قسم ہے، قسم کے واسطے سونے تیرے اس شہر دے اندر قدم مبارک لگے نہیں۔ حضرات محترم تمام مفسرین کرام دا اس اس بات اجماع اتفاق ہے کہ شہر مکہ دی قسم اٹھائی گئی ہے۔ قسم اٹھان دی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ محبوب دے قدم مبارک لگے نے۔ قسم اٹھان دی وجہ صفا مروہ نہیں ہے، قسم اٹھان دی وجہ حجر اسود نہیں ہے، مقام ابراہیم نہیں ہے، رکن یمانی نہیں ہے، رکن شامی نہیں ہے۔ حضرات محترم علماء کرام فرماندے نے قسم اٹھان دی وجہ کعبۃ اللہ نہیں ہے، قسم اٹھان دی وجہ محبوب دے قدم مبارک دی وجہ نال ہی قسم اٹھان دی وجہ یہی ہے کہ شہر نے محبوب دے قدماں نو چومیا ہے، رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے۔ علماء فرماندے نے جدوں محبوب مکے دے اندر نے رب العالمین مکے شہر دیاں قسماں اٹھا رہے آئے، محبوب خدا جدوں مدینہ شریف آ گئے نے تے پھر مکے دی بھی قسم ہے، پھر مدینے دی بھی قسم ہے، کیونکہ جس شہر دے اندر میرے آقا دے قدم مبارک لگے نے رب العالمین دیاں قسماں اٹھا رہے آئے، پھر جس شہر دے اندر محبوب خود تشریف فرمانے اور قیامت تک میرے آقا سے تشریف فرمائے ہون گے، اس شہر دیاں کی عظمتاں ہون گیاں، کتنیاں شاناں ہون گیاں، اللہ تعالیٰ کتنا مقام عطا فرمائے گا اس شہر دے اندر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا نال پیار کرن والےو، اے شہر بنایا لائے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دی بادشاہی ہوا دے، آپ دی بادشاہی ہوا دے، جدو آپ نے کسی جگہ تے سفر واسطے جانا، ہوا آپ دا تخت اڈاندی ہے، پرندے آپ جو تے سایہ کردے ہو جاندے نے، آپ دا تخت ہوا اڑا کے لے کے جا رہی ہے۔ جدو مکے دی وادی آئی ہے، نیچے روڑ دی آواز آئی ہے، آپ نے پوچھا روڑ والا کون ہے؟ اگے آواز آئی ہے کعبۃ اللہ وا، اللہ تعالیٰ دے پیارے خلیل اللہ نے دے مینوں عبادت واسطے بنایا سی، لیکن میرے اندر بت موجود نے، بتاں نوں پوجیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے کعبۃ اللہ تو صبر کر، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بھیجے گا، صرف تو پاک نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ محبوب دے قدماں دی برکت دے نال ساری زمین ہی پاک کر دے گا، ساری زمین ہی پاک کر دے گا۔ پھر آپ دا سفر شروع کر دیتا، پھر آپ دا تخت ہوا دے اندر جا رہے آئے، جدو مدینہ شریف تو تقریباً 500 میل دور پہنچے، آپ دا قافلہ، آپ نے ہوا نو حکم دیتا ہے میرا تخت نیچے اتار دیو، تخت نیچے اتاریا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی نے ہوا دے حکومت کرنے والے نے آپ نیچے تشریف لے آئے نے، آپ نے اپنے جوتے مبارک بھی اتارے نے، ننگے پاؤں سفر شروع کیتا ہے، آپ دے امتی نال نے، آپ دے غلام نال نے، ذرا توجہ نال میرے محبوب دے شہر مدینہ نال پیار کرنے والے ہو، اے شہر مدینہ ہے اتنا اعلیٰ جنہیں ویکھیا ہے وہ بھی ترستا رہندا، وہ بھی تڑپدا رہندا ہے، جنہیں نہیں ویکھیا وہ بھی ترستا رہندا ہے، لیکن جنہ ویکھ لیا ہے وہ ہور زیادہ تڑپدے رہندے نے، وہ یہی سوچدے رہندے نے کیڑی گھڑی آئے گی، کیڑا وقت آئے گا محبوب دے گنبد خضرا دی دوبارہ زیارت کران گے، محبوب دے گنبد خضرا دی دوبارہ زیارت کران گے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی موجود نے، غلام موجود نے، انہوں نے سوال کیتا ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی ایک کیڑا شہر اتنا ادب والا آ گیا ہے، تسی پیدل چلنا بھی شروع کر دیتا ہے، اپنے جوتے مبارک بھی اتار دیتے نے، آپ نے فرمایا اے او شہر آن والا ہے جتھے اللہ دا آخری نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آن گے، ایتھے آرام فرمان گے۔ اے انہاں دی آرام گاہ ہے، اے او جگہ ہے جڑی عرش اولا تو بھی افضل تے اعلیٰ ہے، اے او جگہ ہے جڑی عرش اولا تو بھی افضل تے اعلیٰ ہے۔ اے ایتھے محبوب خدا تشریف فرمائے ہون گے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی آپ دے غلام جو آپ دا قافلہ مدینہ شریف جو اگے نکلنے لگا، آپ دے غلاماں نے عرض کیتی حضور اسی ایتھے ٹھہر جانے ہاں، ہو سکتا ہے نبیاں دے سردار دی زیارت ہو جائے، نبیاں دے سردار دی زیارت ہو جائے، آمنہ دے لال دی زیارت ہو جائے۔ انتظار دے اندر بیٹھے نے دیکھی آندے نے کھلی رکھیے نینا والی باری، اڈیک سانو مدنی دی کھلی رکھیے نینا والی باری، اڈیک سانو مدنی دی کدو آوے گی سونے دی سواری، کدو آوے گی سونے دی سواری، اڈیک سانو مدنی دی۔ اس انتظار دے اندر بیٹھے نے محبوب خدا دی زیارت ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے غلاماں نے ڈیرا لا لے آئے محبوب دے انتظار واسطے۔ پھر وہ وقت بھی آیا ہے تو حمیری ایک بادشاہ جی جس نے زمین دی بڑی سیر کی تھی، سیر کردیا پھر اس مدینہ شریف تاج آ گئے نے، وہ دے نال 400 علماء نے۔ جدو 400 علماء اس دھرتی تے آئے نے، مدینہ شریف دی دھرتی تے آئے نے، انہوں نے آ کے دسیا ہے اے بادشاہ آخر الزمان نبی اس جگہ تے تشریف لے آن گے۔ انہیں کیا تسی یہ گل کر اس جگہ تے آن گے، کس جگہ تے تشریف فرمائے ہو گے، کس جگہ تے بیٹھے گے؟ ان علماء نے آکھیا ہے ساڈا علم دستا ہے جتھے میرے آقا دی اجمزار پرانوار اس جگہ دی مٹی نہ اٹھائیے، اور جگہ دی مٹی بھی اٹھائیے، اور جگہ تو خوشبو نہیں آئی جس جگہ تے میرے آقا دی قبر مبارک ہے، اس جگہ دی مٹی اٹھائی تے وچوں خوشبوواں دے ہلے آ رہے نے۔ یا رسول جس جگہ تے میرے آقا دی قبر انور مبارک ہے، اس جگہ تو جدو مٹی اٹھائی ہے خوشبوواں دے ہلے آ رہے نے۔ حضرات محترم مسلم علماء 400 علماء نو مکان بنا کے دیتے نے، آپ بھی اتنے بیٹھ کے آئے، بیٹھ کے انتظار کر رہے آئے۔ پھر ایک خط لکھے آئے سونے محبوبہ میں آپ دا غلام تو حمیری آپ دے انتظار دے اندر بیٹھا ہوا سونا آپ دے نال اگر ملاقات نہ ہوئے پھر سونے مہربانی فرما دینا میں آپ کا خط دے کے جا رہا ہوں قیامت والے دن جدو اپنے غلاموں نو جنت دے اندر لے جاؤ سونے ادو تو حمیری غلام نو یاد کر لینا انتظار کردا ہے انتظار کردا بیٹھا ہے تے کی آندا ہے اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری ذرا ہاتھوں نو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے اوڑا
ہاتھوں جھنڈے بنا کے نانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے اونا سوڑیا سا زندگی دے سبے مکھی چلے تو کدوں پھیرا پونا سوڑیا سا زندگی دے سبے مکھی چلے تو کدوں پھیرا پونا سوڑیا آدو سجر توجہ فرمایا رب العالمین خود فرما رہے آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جدو اپنی جانا تو ظلم کر لو نا تو میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ، میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگو، میرا محبوب تواڈی سفارش کر دے وے، میرا محبوب تواڈی سفارش کر دے وے، میں رب العالمین تواڈے گناہاں نو ضرور بل ضرور معاف فرما دیاں گا۔ تو آدو صدر توجہ فرمایا بڑی توجہ دے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میں عرض کیتی مولا اسی گناہ کر بیٹھے ہاں، اسی ایتھے بہ کے معافی منگدے ہاں، ایتھے بھی ساڈے گناہاں نو تو معاف کرنا ہے، اسی کسے ہور شہر دے اندر جانے ہاں، اسی لاہور جا کے ماں گناہاں دی معافی منگدے ہاں، مولا اوتھے بھی گناہاں نو تو معاف کرنا ہے، مولا اسلام آباد چلے جانے ہاں، اوتھے بھی گناہاں نو تو معاف کرنا ہے، مولا سعودیہ چلے جانے ہاں، اوتھے بھی گناہاں نو تو معاف کرنا ہے، مولا ایتھے ہی ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ نے جڑے نہیں جا سکتے کعبۃ اللہ دے کول، جڑے نہیں جا سکتے گنبد خضرا دے کول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اگے آواز آئی ہے کہ میرے بندے اگر ایتھے معافی منگے گا میری مرضی ہے تیرے گناہاں نو معاف کرا یا نہ کرا، جا کے کسی اور شہر دے اندر معافی منگے گا میں کیا معاف کرا یا نہ کرا میری مرضی ہے، لیکن جدو آ جاوے گا میرے محبوب دے شہر دے اندر، جدو آئے گا مدینہ شریف دے آئے گا میرے محبوب دے قدمہ دے اندر تے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آئے گا، پھر میری بارگاہ دے اندر معافی منگے گا، میرا محبوب تیری سفارش کر دے گا، پھر میں تیرے گناہاں ول نہیں ویکھنا، میں یار دی یاری ول ویکھ کے تیرا بیڑا پار کر دینا ہے، پھر میں تیرے گناہ وال نہیں ویکھنا، ایتھے معافی مانگ، معاف کراں یا نہ کراں میری مرضی ہے، لیکن جدو میرے محبوب دے قدماں دے وچ آ جائے گا نا تے پھر اوتھے میں تیرے گناہ وال نہیں ویکھنا، میں تے یار دی یاری وال ویکھنا، تیرے گناہاں نو معاف کر کے تیرا بیڑا میں پار کر دینا ہے۔ تو آدھو سے توجہ فرما رہا ہوں، تفسیر قرطبی جدر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث مبارک نو نقل کیتا ہے، ایک آیت مبارکہ سورۃ نساء آیت نمبر 64 پنجواں سپارہ دی ایک رابی تلاوت کر رہے آئے، تلاوت کر دیا انہوں دل دے اندر خیال آیا رب العالمین خود حکم فرما رہے آئے کیوں نہ ہوئے میں نبیوں دے سردار دی بارگاہ دے اندر جاواں، جا کے اپنے گناہ معاف کروا کے آواں، انہوں پتہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء دا ظاہری دن ہو گئے نے وصال ہو چکے آئے، حضرات محترم آیا پینڈو آیا اے رابی محبوب دی بارگاہ دے اندر زیارت واسطے آیا ہے، انہوں پتہ نہیں ہے جے آ کے سوال کیتا ہے، اجے پوچھیا میرے محبوب دے غلاماں کولوں، محبوب دی آنکھاں دے وچوں نہراں جاری ہو گئیاں نے، پیارے علی اور مرتضی شیر خدا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی
ید اللہ علی بات خیبر علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تیرا تے میرا سنیا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رابی دے بازو چو پکڑے آئے آپ رابی دے بازو چو پکڑ کے محبوب دی قبر انور تے لے کے گئے نے محبوب دی قبر انور تے جا کے رابی عرض کردہ سوڑیا میں خود نہیں آیا میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا میں ای پنجواں سپارہ سورت نساء آیت نمبر 34 تلاوت کر رہا سی وَلَوْ أَنَّهُمْ وَلَوْ أَنفُسَهُمْ سوڑیا میں خود نہیں آیا حضرات محترم محبوب دیو قبر انور دی خاک شفا اٹھا کے اپنے سر دے اندر مل رہے آئے عرض کردہ سوڑیا آپ کے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے سوڑیا جی مہربانی فرما دیو آقا کرم فرما دیو گناہ بڑے زیادہ ہو گئے نے آقا جا اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کر دیو اللہ میرے گناہوں معاف فرما دے آ گیا محبوب دی بارگاہ دے اندر کہ عرض کر رہا ہے آقا سوا تیرے نہیں کوئی پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک کوئی بندہ خاموش نہ رہے ہتھاں نو ذرا بلند کر کے محبوب دی بارگاہ دے اندر اس رابی نے جا کے کھول عرض کیتی ہے اسی جامعہ مسجد نور فرید آباد دے اندر بیٹھ کے عرض کر دے آقا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ اے عرض مروز کر آئے میں کیا واہ خوش نصیب پینڈوا زندہ امتی اپنے زندہ نبی دے نال کلام کر آئے زندہ امتی اپنے زندہ نبی دے نال کلام کر رہے آئے حضرات محترم علماء کرام فرماندے نے قبر انور دی وچوں آواز ہوندی ہے قد غفر لک چا خوش نصیب پینڈوا اللہ تعالی نے تیرے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے جا خوش نصیب پینڈوا اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں نو معاف فرما دیتا ہے میں کیا سوڑیا کملی والے سانو بھی اپنے قدموں دے وچ بلا لو تاکہ ساڈے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے ساڈے تے بھی تسی بھی کرم فرما دیو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کعبۃ اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب اللہ اپنے محبوب دے گنبد خضرہ دی زیارت بھی نصیب فرمائے اور اس واسطے اسی آنے کہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی جڑے ویکھیا نے وہ بھی ذرا محبت نال جنہاں نہیں ویکھیا وہ بھی ذرا محبت نال اللہ تعالیٰ پھر سارے نو محبوب دے شہر دی زیارت نصیب فرمائے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی باتیں بھی مدینے جینا بھی ہے کیا جینا کیا بات
گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی سوا تیری گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے